السلام علیکم دوستوں، میں غلام حیدر کھوکھر۔ آج جو میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں جو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ان خواتین کی ایک جدوجہد ہے کے حوالے سے ہے کہ جن خواتین نے چاہے کسی غربت میں اپنی زندگی گزاری ہو یا کوئی امیر ترین خاتون ہو، لیکن ان کی ایک تاریخ ایک اسٹرگل رہی ہے۔ میں شروعات تو یہ شہید ارشد شریف کے حوالے سے کروں گا کہ سپریم کورٹ نے اس کا جو سو موٹو نوٹس لیا چیف جسٹس نے، اور چیف جسٹس نے 3 اس کی کیس کی سماعتیں بھی کی، اور سپریم کورٹ کی ہدایت پہ GIT بھی تشکیل دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے ارشد وحید شہید کی جو والدہ ہے وہ جا کے چیئر پہ بیٹھ کے جو ہے ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ سپریم کورٹ تک وہاں پہنچی ہے۔ وہاں پہ اس نے اپنے شہید بیٹے کے انصاف کے لیے کہ اس کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، وہ کون سے قاتل تھے جنہوں اس بے گناہ ایک شخص کو شہید کر دیا، اور ایک ایسے شخص کو جس کا ایک صحافت میں میڈیا میں نام تھا، بلکہ کبھی وہ ایک تکراری بھی نہیں رہا تھا۔ تو اس حوالے سے تو ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کو ایک اپنی لسٹ بھی دی ہے، جس میں اس نے ان ناموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب وہ نام تو سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لوگ بھی لے رہے ہیں، لیکن ہم چلو ناموں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب فی الحال تو سپریم کورٹ کے معاملہ اور پھر GIT کا ہے، وہ دیکھیں ابھی وہ معاملات کہاں تک جا کے پہنچے ہیں۔ لیکن ارشد شریف کی جو والدہ نے یہ سیاہ دوپٹہ پہن کے اور بیٹے کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے ساتھ انصاف حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلی، اعلیٰ عدلیہ تک پہنچی ہے۔ اب اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا آپ لوگوں کو ایک ماضی کا 1992 کا 1992 کا آپ کو ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہوں، جب اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور یہ 5 جون 92 کا واقعہ ہے کہ اس وقت حیدرآباد کے قریب ٹنڈو بہاول جو ایک گاؤں تھا، وہاں مسکین لوگ رہتے تھے۔ تو ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے رات کے اندھیرے میں وہاں پہ اس گاؤں کا گھیراؤ کرتے ہوئے، اور وہاں پہ فوجی گاڑیوں میں جو ہے وہ کسانوں کو وہاں سے اٹھایا، مسکین تقریباً 9-10 کے قریب گاؤں کے وہ نوجوان رہائشی کسان تھے جن کو اٹھایا، اور ان کو اس وقت رات کو اندھیرے میں جامشورہ کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پہ جا کے گولیوں کا نشانہ بنایا، اور اس نے ان کی لاشوں کو جب کوٹلی ہاسپٹل میں جا کے وہاں پہ مردہ خانے میں رکھا، تو اس وقت ان گاؤں کے لوگوں کے جو اس فوج کے بے گناہ وہ مارے گئے تھے، جو شہید ہو گئے تھے، تو جب اس کے گاؤں والوں کو پتہ چلا، اور ان کی گاؤں والوں کی جو مین خاتون تھی مائی جیندو، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے، تو اس خاتون نے شروع میں اپنا ایک آواز بلند کیا، جدوجہد کرنے لگی، لیکن کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ صرف ایک سرکاری TV تھا جو ایک سرکار کا موقف آتا تھا،
اور سرکار نے اس وقت تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ فوج نے بڑے مقابلے میں اتنے ڈاکوں کو مار دیا ہے، حالانکہ بے گناہ تھے، اور پرنٹ میڈیا بھی تھا، پرنٹ میڈیا بھی اس وقت تقسیم تھا، کچھ لوگوں نے اس کو مبینہ مقابلہ قرار دیا، کچھ لوگوں نے کیا لکھا تھا۔ بہرحال بات وہ ہے کہ مائی جیندو اس خاندان کی، اس گاؤں کی خاتون جو بزرگ خاتون تھی، اس نے سر سے دوپٹہ ہٹا کے اور کمر باندھ کے، کمر پہ وہ سیاہ دوپٹہ باندھ کے، اور اس نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے ان بے گناہ معصوم اپنے بیٹوں کے، باقی جو گاؤں کے وہ 9-10 جو لوگ جو اس میجر ارشد جمیل نے جن کو باقی فوجوں کے ساتھ مل کے ان کو اس وقت شہید کیا تھا ڈاکو قرار دے کے، تو اس نے جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں اس وقت کی وفاقی حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا تھے، اور اس نے پھر کورٹ مارشل کا حکم دیا، اور کورٹ مارشل کے نتیجے میں میجر ارشد جمیل کو موت کی سزا آئی، باقی جو فوجی تھے اس میں انوالو تھے ان کو عمر قید کی سزا آئی۔ پھر بھی اس خاتون کو، جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسکین خاتون تھی، اس کو بڑی دھمکیاں دی گئی، اس کو لالچ دی گئی پیسوں کے حوالے سے، اور کہاں کہاں سے اس کو جو کہلوایا گیا، لیکن اس خاتون مسکین جس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، لیکن اس نے یہ عہد کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں انصاف لے کے رہوں گی، اور میرے اپنے بیٹوں اور باقی جو اس کے رشتہ دار تھے جن کو بے گناہ ڈاکو قرار دے کے قتل کیا گیا، تو جب تک ان کے قاتلوں کو میں پھانسی پہ نہیں دیکھوں گی اس وقت تک وہ نہیں بیٹھوں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایک عرصے تک تو یہ معاملہ لٹکا گیا، لیکن جب میجر ارشد جمیل کو جب پھانسی کی سزا، صدر کی بھی وہ رحم کی اپیل بھی ختم ہو گئی تھی، سب کچھ پھر بھی نہیں ہو رہا تھا، تو یہی مائی جیندو جو خاتون تھی، بزرگ خاتون، اس نے تو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کے حیدرآباد میں جو ہے وہاں آگ لگائی اپنے اوپر، اور بیٹیوں کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی کہ یہاں پہ اس ملک میں انصاف نہیں ملتا۔ یہاں تک اس خاتون نے جو ہے نا اپنا جو ہے نا ایک زندگی سے ہاتھ اٹھا کے اور وہ پروٹیسٹ کیا، بہرحال جس کے نتیجے میں جو ہے اس کو میجر ارشد کو وہ پھانسی کی سزا آئی، حالانکہ اس خاتون کی وہ بیٹیاں جو ہے نا وہ اس کے آگ کے نتیجے میں، کیونکہ اپنے اوپر وہ ان لوگوں نے تیل چھڑکا تھا، تو وہ پھر فوت ہو گئی تھی بعد میں، کیونکہ زخموں کے وہ تاب نہ لاتے ہوئے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس طرح کی خواتین جب عہد کرتی ہیں اور جب وہ نکلتی ہیں کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور وہ حق پہ تھی کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی اس وقت زیادتی ہوئی تھی۔ اس وقت جو میں بات کر رہا تھا ارشد شریف کی، اب ارشد شریف بے گناہ بیچارے کو دیکھو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح یہاں سے پاکستان سے دبئی گیا، دبئی سے وہ کینیا چلا گیا۔ اب وہ پہلی رپورٹ جو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ان کی رپورٹ سپریم کورٹ میں بھی جمع ہو چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو نہ مانا۔ سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا کہ بھائی پہلے تو اس کے واقعے کی FIR درج کی جائے، جو اسلام آباد ایک مقامی تھانے میں وہ جو ہے نا FIR وہ بھی پولیس کی مدعی میں درج کیا، حالانکہ ارشد شریف شہید کی جو بیوہ بیٹھی ہے اور اس کے باقی والدہ ہے، باقی فیملی ہے، چلو ان کے خاندان میں بھائی نہیں ہے،
یا اس کا والد تو وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کا بیٹا بھی ہے، لیکن کسی کو حکومت نے اعتماد میں نہ لیا، نہ ان سے پوچھا، اور اپنے طور پہ کچھ لوگوں کے نام دے کے جو کینیا میں لوگ وہاں پہ اس کے ساتھ تھے یا اس کے کہتے ہیں کہ دوست تھے یا نہیں تھے، ان کا نام دے دیا، اور کچھ 6-7 بندوں کو پولیس نے نامعلوم قرار دیا۔ لیکن ارشد شریف کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہماری درخواست پہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جن کو ہم نام دینا چاہ رہے ہیں، تو ان کا وہ جو اس میں جو ہے ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس پہ مختلف قانونی ماہرین کی مختلف آرا ہے، کچھ لوگ اس کو کیونکہ ملک کے باہر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس پہ کچھ اپنی رائے رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انصاف کی تقاضے پورے ہونے چاہیے، بلکہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے کہ جب ارشد شریف پاکستان میں تھا، اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ چینل پہ اس وقت پروگرام بھی کرتا تھا، تو اس وقت اس کے خلاف جو پنجاب، بلوچستان، سندھ اور باقی مختلف علاقوں میں جو اس کے اوپر ایف آئی آر کیس داخل کیے گئے تھے، تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، ایون یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں جن لوگوں نے اس کے اوپر ایسے علاقوں میں جا کے ایف آئی آر درج کرائی تھی، جس کے بنا پہ اس کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہ ان لوگوں کو ارشد شریف سے کیا جو ہے وہ ان کا قلعہ تھا، ارشد شریف نے ان کو کوئی ڈرایا تھا، دھمکایا، جن کے بنا پہ ان لوگوں نے درخواست، حالانکہ آج کل کے زمانے میں تو کسی بھی تھانے میں پولیس تو کسی سے، عام بندے سے تو درخواست لینے کو بھی تیار نہیں تھی، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بندہ کیس داخل کرانے تو دور کی بات ہے، کسی صرف اپنی شکایت لے کے جاتا ہے تو پولیس اس سے بھی وہ درخواست نہیں لیتی ہے، لیکن اتنے بڑے اینکر جس کا نام تھا اس کے اوپر وہ جو ہے کیسز داخل کیے گئے تھے۔ تو میں جو بات وہ کہہ رہا تھا کہ ارشد شریف کی والدہ نے تو ظاہر ایک اس عمر میں وہ خاتون جس کا پہلے ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا، دوسرا یہ بیٹا جس کا ایک بڑا نام تھا، چاہے نام نہ ہو لیکن ہر ماں کا بیٹا اس کا ایک جگر ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے اس نے کیا خواب دیکھے ہوں گے، جس طرح اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے بچپن سے بڑا ہوتے دیکھا، پھر اس نے اتنا اپنا ایک میڈیا میں، پاکستان کی میڈیا میں کیا باہر بھی جو ہے اس نے اپنا ایک نام کمایا تھا، اور اس کو اس طرح شہید کیا گیا، تو اس کے تو ارمان تو ختم ہو گئے ہیں۔ اب وہ تو چاہتی ہے کہ مجھے تو صرف انصاف چاہیے۔ اب میں یہاں پہ دوسری بات جو میں پھر یہ ارشد شریف کی آگے بھی آپ سے تھوڑا سا اس پہ بھی ذکر کروں گا، اس کی والدہ کا، کہ اسٹرگل کیا کر سکتی ہے یا کرے گی۔ اب دیکھیں جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے 96 میں حکومت تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، اس کے بھائی کو میر مرتضیٰ بھٹو کو 20 ستمبر کو کراچی میں اس کو اپنے گھر کے سامنے دن دہاڑے پولیس نے گولیوں کا نشان بنایا، میر مرتضیٰ بھٹو کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اتنی مجبور تھی، وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر سکی۔ اس کو تو چھوڑے، بیگم نصرت بھٹو جس نے ڈکٹیٹر ضیاءاللہ کے مارشل لا کے خلاف جدوجہد کی، جس نے پولیس کی سختیاں دیکھی، جیل دیکھے، مطلب کسی چیز سے بھی وہ نہیں ڈری، لیکن جب اس کے بیٹے کو اپنے گھر کے سامنے جب شہید کیا گیا تو بیگم نصرت بھٹو نے بھی بالکل وہ بیچاری ایک خاموش ہو گئی، اور اس کو تو سمجھ بھی نہیں، میرے خیال میں نہیں آیا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو وہ دنیا میں نہیں ہے، کہ
وہ کوئی ڈیمانڈ کر سکے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وفاق میں اس کی بیٹی کی حکومت ہے، محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم، اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ تھا کہ بیگم نصر بھٹو مطلب کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکی، اتنی بے بس تھی، اور اپنے بیٹے کے قاتلوں کا پتہ نہیں کر سکی۔ اس کے مرتضیٰ کی شہادت کے چند ماہ کے بعد محترمہ ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر بیگم نصرت بھٹو مختلف بیماریوں میں جکڑ گئی، اور پھر اس نے پاکستان سے دبئی جا کے رہائش اختیار کی، پھر بیچاری وہ پتہ نہیں کس حال میں چلی گئی، اور مرتے دم تک بیگم نصرت بھٹو کے منہ سے یہ نہیں نکل سکا کہ اس کو بھی انصاف نہیں مل سکا۔ جس کا ایک بیٹا باہر جو ہے ضیاءالحق کی مارشلہ میں ایک گھر میں وفات پا گئے تھے، جس کے لیے کہا تھا میر شاہ نواز بھٹو کو زہر دیا گیا تھا، یا جو اس کے بھی نے پتہ چل سکا تھا اس کو۔ پھر اس کا یہ تو میر مرتضیٰ بھٹو کے لیے اس نے کیا خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی بیٹی کی حکومت میں ہوتے ہوئے نہ ماں کچھ کر سکی تھی اپنے بیٹے کے لیے میر مرتضیٰ بھٹو کے لیے، اور نہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی نہ وہ کر سکی۔ یہ پاکستان میں اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کو انصاف کہاں ملتا ہے۔ یہ کیونکہ میں نے مائی جیندو کا جو آپ لوگوں کے مثال دی تھی، وہ ایک میں تو کہتا ہوں کہ وہ ایسی خاتون تھی نا جس کا دنیا میں باقاعدہ نام لیا گیا تھا، کہ ایسی بہادر خاتون جس نے ہر آفر کو اس نے ٹھکرا دیا۔ یہاں تو لوگ بک جاتے ہیں پیسوں کی لالچوں میں، آ کے بڑی بڑی ان کی آفریں ہوتی ہیں، پھر لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، لیکن اس نے اس وقت کسی کو معاف نہیں کیا۔ اس نے حاضر سر فوجی کو اور باقی جو اس میں شامل تھے کسی کو معاف نہیں کیا اور انصاف لیا تھا۔ اس وقت بھی جو بات وہ آتی ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کی، کہ وہ بیچاری ایک خاتون نکلی ہے کہ بھائی انصاف چاہیے، انصاف کے وہ تقاضے پورے ہونے چاہیے، لیکن وہ اب انصاف کے تقاضے تو بس وہ کہتے ہیں کہ سب کی نظریں ایک ملکی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کی طرف ہے، دوسری سب سے پہلے تو انصاف دینے والا ہمارے خدا کی ذات ہے، سب کا یقین اسی میں ہے کہ وہاں سے تو کسی نہ کسی دن انصاف ملے گا۔ دوسری بات آپ کو میں جو مختارہ مائی کی بات آپ لوگوں سے ذکر کروں، یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ مختارہ مائی کے ساتھ جب کچھ پنجاب کے ایک گاؤں میں جب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اجتماعی زیادتی ہوئی تھی، تو اس خاتون نے بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ پنچایت والوں نے بعد میں پریشر ڈالا، لیکن اس خاتون نے بھی ان جو اس کے اوپر جو ان لوگوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا اور زیادتی کی تھی، جنسی زیادتی کی تھی، ان کو اس نے کٹڑے تک لایا، اور اس نے کسی چیز سے نہیں ڈری۔ اس کا بھی دنیا میں نام ہے۔ مطلب پاکستان میں بہت سی اس طرح کی خواتین کا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، جن خواتین کا بہت بڑا ایک اسٹرگل ہے، نام ہے ہر لحاظ سے، لیکن چند ایسی خواتین جو انصاف کے لیے جب وہ نکلی تو ان کو انصاف ملا بھی، جس میں مائی جیندو کا میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ بیگم نصرت بھٹو کو اپنے بیٹے کا انصاف نہیں ملا، آج بیگم نصرت بھٹو اس دنیا میں نہیں ہے، محترمہ بینظیر بھٹو نہیں ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اپنے
بھائی کے قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر سکی تھی. تو دوستو یہ آج جو یہ چیزیں آپ لوگوں کے یہ صرف ڈسکس کرنے اور چیزیں کرنے کا جو بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ خواتین جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جن کا بڑا ایک مقام ہے، نام ہے، سب کچھ ہے، اگر وہ اپنے پہ آتی ہے تو عورتوں سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اگر عورت اپنے پہ آتی ہے تو اس طرح چٹان کی طرح وہ ایک کھڑی ہو جاتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے جس کے سامنے باقی کوئی بھی طاقتیں، قوتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہید عرشد شریف کی والدہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کو اس دنیا میں لوگوں کے سامنے لانے کے لیے وہ کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر بہت ایک بڑا یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا. 42 دنوں کے بعد تو جا کے اس کی FIR درج ہوئی ہے. اب وہ بھی جب سپریم کورٹ نے اس کا از خود سو موٹو نوٹس لیا تو بہرحال خدا کر کے کوئی شروعات ہوئی ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور انصاف اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا کسی کو یہ اتنی جرأت ہمت نہ ہو کہ آئندہ کسی اور اس طرح کے اس معاشرے کے کسی بندے کو اٹھا کے جو ہے نا وہ جو ہے نا پھر اس کو غائب کیا جائے، قتل کیا جائے، مار دیا جائے، جہاں اس کے جیسے ماضی میں لاپتہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو گم کر دیتے ہیں اس طرح. تو دوستو یہ میں آج صرف میرا مقصد عرشد شریف کی والدہ کا جو سپریم کورٹ تک پہنچنے کا، اور اس میں کیونکہ پھر مائی جیندو کا مجھے وہ واقعہ پورا وہ ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں. تو یہ دوستو یہ میری ویڈیو جو ہے نا آپ لوگوں کو اگر پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا جو ہمیشہ. اور کمنٹس تو ویسے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کمنٹس میں مجھے آپ آگاہی دیں گے، بتائیں گے تو مزید میں اس کو کیسے بہتر کر سکوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.